السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کا سبق نامی چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ مغربی تہذیب اور ویسٹرن تہذیب نے بہت سی بیہودہ رسم و رواج کو جنم دیا، بد اخلاقی بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا۔ دنیا بالخصوص مسلم معاشرہ جس کے فتنے کا شکار ہے، مختلف عنوانات سے دنوں کے منانے اور اس میں رنگ رلیاں رچانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کیا، جس کی آڑ میں واہیات، فضولیات، روایات، بد اخلاقی اور بد کرداری کو پھیلانے لگے، جس کی ایک کڑی، جس بدبختی کی ایک کڑی، جس لعنت کی ایک کڑی، جس کا ایک نتیجہ 14 فروری کی تاریخ ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور جس میں اخلاقیات کے تمام سرحدوں کو، تمام حدوں کو پھلاندا جاتا ہے، پار کیا جاتا ہے، جس میں تہذیب و شرافت کے خلاف تمام کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، اور ناجائز طریقے پر اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے یہ لعنت اس قدر ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ نوجوان طبقہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگا، جس کے نتیجے میں کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کی دلچسپیاں اس میں بڑھتی گئیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ گویا کہ اس کی اہمیت اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس دن اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں، اگرچہ اس میں شرعی، اخلاقی ہر اعتبار سے کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر، ان تمام چیزوں کو ایک سائیڈ پر ڈال کر جوش جنوں، جوش دیوانگی میں اس ویلنٹائن ڈے کے منانے کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آئیے اس بیہودہ رسم و رواج کی حقیقت اور اس کی تاریخ کو جانتے ہیں، تاکہ اس لعنت سے مسلم نوجوانوں کو بچایا جا سکے، مسلم سوسائٹی کو بچایا جا سکے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کئی ایک باتیں کہی جاتی ہیں، اس کی ابتدا، اس کی شروعات کو لے کر کئی ایک واقعے کو اس سے منسوب کیا جاتا ہے، کئی ایک واقعے کو اس سے جوڑا جاتا ہے۔ راہب اور راہبہ اس عیسائی مرد اور عورت کو کہتے ہیں جس نے دنیا اور دنیا کی لذات کو، خواہشات کو، تمام چیزوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا ہو تاکہ ایک جگہ تنہائی میں جا کر، کلیسا میں جا کر، چرچ میں جا کر اپنے رب کو پوچھ سکیں، اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ تو ایک راہب کو ایک راہبہ سے محبت ہو گئی، اب وہ اس کی تشفی کے لیے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 14 فروری کو اگر کوئی شخص کسی سے جسمانی تعلقات قائم کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اس راہبہ نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور دونوں نے جسمانی تعلقات قائم کر لیے، اور جسمانی تعلقات قائم کرنے کے تمام حدوں کو پار کر دیا۔ جب یہ خبر کلیسا والوں کو معلوم ہوئی تو اس طریقے کی کلیسا کی دھجیاں اڑانے والوں کا جو انجام ہوتا ہے وہی انجام ان دونوں کا ہوا، یعنی ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس دور کے لوگوں نے انہیں محبت کا شہید مان کر ان کی عقیدت کے اظہار کے لیے اس دن کو 14 فروری کو منانے لگے، اور چونکہ اس پادری کا نام ویلنٹائن تھا، اس وجہ سے ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس دن کو یاد کیا جانے لگا۔ اور بعض دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاہ روم کو کسی سے لڑائی کی نوبت، جنگ کی نوبت آئی، اور اس نے لوگوں سے جنگ کے لیے نکلنے کی درخواست کی، لوگوں سے کہا، لیکن لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو معلوم کیا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں لوگ جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ لوگ اپنے شادی بیاہ کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ تو بادشاہ نے اپنی حکومت کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر شادی کے اوپر پابندی لگا دی۔ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے چپکے سے خود شادی کی اور کئی ایک لوگوں کی چپکے چپکے شادی کروائی۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی
تو بادشاہ نے اس کو قتل کروا دیا۔ جس دن اسے قتل کیا گیا وہ 14 فروری تھی اور اس کا نام ویلنٹائن تھا۔ اس وجہ سے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، عمر قید کی سزا ہو گئی اور اس کو جیلر کی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ جیل میں اس آدمی سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی اور جب نہ آ سکتی تھی تو لیٹر کے ذریعے یہ دونوں لوگ ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو اس نے پھانسی ہونے سے پہلے، سولی پر لٹکنے سے پہلے ایک خط لکھا تھا۔ تو اس نے خط کے آخر میں لکھا تھا آپ کا ویلنٹائن، اور اس کو 14 فروری کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اسی وجہ سے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال بات چاہے جو ہو اور چاہے جس مقصد کے لیے اس کی ابتدا ہوئی ہو، اس کی شروعات ہوئی ہو، لیکن آج اس بیہودہ رسم نے برائی کا ایک سیلاب، بے حیائی کا ایک سیلاب برپا کر رکھا ہے۔ عفت و عصمت اور رشتے کے تقدس کو پاؤں سے رونق ڈالا ہے اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی، بے حیائی، بے شرم پیدا کر رکھا ہے۔ سوسائٹی کو گندا کرنے اور جنسی بے راہ روی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ سب کے سامنے اظہار محبت کے نئے نئے طریقوں کے ذریعے شرم و حیا، ادب و شرافت کو ختم کر ڈالا ہے، اور ویلنٹائن ڈے نے پوری سوسائٹی کو نہایت بے دردی کے ساتھ داغدار کر دیا ہے اور اس کی اخلاقیات کو تہس نہس کر ڈالا ہے۔ اس کی وجہ سے جو شرمناک واقعات وجود میں آ رہے ہیں، جو شرمناک واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کو ایک کلپ کے ذریعے نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کو ایک ویڈیو کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، لال گلاب، لال رنگ اس کی خاص علامت سمجھی جاتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کارڈ ایک دوسرے کو دینا یہ بھی محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور اس کی بہت بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے، اور ہوس کے پجاری، خواہشات کے پجاری اسے منہ بولے داموں خریدتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی جھوٹی محبت کا جو انجام ہوتا ہے اس کو اخبار کی ان سرخیوں، اخبار کی ان ہیڈنگوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی اخبار کے اندر یہ ہیڈنگ ہوتی ہے عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا، کبھی یہ ہیڈنگ ہوتی ہے شوہر کے ہاتھ محبوبہ کا قتل، کبھی یہ ہیڈنگ ہوتی ہے کہ محبوب اور محبوبہ دونوں حوالات میں، دونوں جیلوں میں بند، اور کبھی یہ ہیڈنگ ہوتی ہے کہ نوجوان نے محبت میں ناکامی کی وجہ سے ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا دی اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور کبھی یہ ہیڈنگ ہوتی ہے کہ بہن نے اپنے بھائی کو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے قتل کر ڈالا۔ میرے دوستو، یہ وہ تلخ حقیقت اور ویلنٹائن ڈے کی تباہ کاریوں کی ایک مختصر روداد ہے، ایک ہلکی سی جھلک ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے پوری سوسائٹی کے اندر، پوری دنیا کے اندر کیا تباہی مچائی جاتی ہے، کس طرح اخلاق و ایمان سے کھیلا جاتا ہے۔ پوری سوسائٹی کو بے حیا بنانے اور نوجوانوں کو بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا کرنے میں اس ویلنٹائن ڈے نے کیا رول ادا کیا ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی بھی سلیم المزاج آدمی، کوئی بھی ایسا آدمی جس کے پاس ذرا سا بھی سینس ہو، ذرا سی بھی عقل ہو، اسے اس بات سے انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ آج پوری دنیا کے اندر بے حیائی، بد کرداری پھیلانے کے لیے، فحاشی پھیلانے کے لیے منصوبہ بند کوششیں چل رہی ہیں۔ نوجوانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں سے جذبہ ایمانی کو چھیننے کے لیے، اس کو اخلاق و کردار سے محروم کرنے کے لیے اسلام دشمن طاقتیں اس دن اور اس طریقے کے بہت سارے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے تمام مسلمانوں سے، تمام نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ ان تمام واہیات، لغویات کاموں سے باز آ جائیں اور اپنی سوسائٹی کو اور اپنے معاشرے کو اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو جو اس طریقے کے کام کو انجام دے رہے ہیں انہیں بچانے کی فکر کریں، انہیں سمجھائیں، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھیں اور ان کو اس کی تباہ کاریوں سے آگاہ کریں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں ان تمام کاموں سے، ان تمام واہیات چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور صحیح پاکیزہ سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے
اخلاق و کردار کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں خود ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور وہ لوگ جو ان تمام چیزوں میں ملوث ہیں، جو ان تمام چیزوں میں مبتلا ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے اس کی تباہیوں کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر برائی کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اچھائی کو پرموٹ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔